بے شمار چھوٹے چھوٹے مندر بنائے ہوئے ہیں، جیسے غیبت کا مندر، جیسے بدنیتی کا مندر۔ ہمیں اپنے ارد گرد ایک لفظ سننے کو ملتا ہے، یعنی حرامی۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوست احباب اور کام کرنے والوں کے ساتھ اس کو اکثر وہ دہراتا رہتا ہے، کیونکہ وہ اس کا تکیہ کلام بن چکا ہوتا ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے حوالے سے ذرا سا لہجہ چینج کر کے یہ لفظ بولا جائے تو اس پر کئی قتل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا حرامی وہی ہوتا ہے جس کی والدہ سے خیانت ہوئی ہوتی ہے، یا وہ بھی ہوتا ہے جن کو جو جائز نکاح کرنے کے بعد وہ حرامی ہوتے ہیں۔ تو اس پر غور کرنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دوں گا اور اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن کروں گا کہ حرامی اصل میں ہوتا کون ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک دفعہ وہ کہیں گلی سے گزر رہے تھے تو ایک بچہ آیا چھوٹا سا، اور اس نے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے دامن کو پکڑ کر کھینچا۔ وہ صاحب نظر لوگ تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، دفع ہو جا حرامی۔ اب وہ بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاقے کا رہنے والا تھا۔ وہ سیدھا اپنے والدین کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اے میرے ماں باپ، مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں واقعی حرامی ہوں، کیونکہ وقت کے امام نے مجھے حرامی کہا ہے۔ ان کے والدین کو بڑا تجسس ہوا اور وہ اپنے بچے کو لے کر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے اور ان سے یہ عرض کیا کہ حضور ہمیں بتائیے کہ آپ نے اس کو حرامی کیوں کہا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مومنانہ نظر سے، فراست والی نظر سے جو دیکھا تھا، تو وہ ان کو یہ بتایا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ جب تمہاری شادی ہوئی تھی تو اس وقت پہلی رات جو تم لوگوں نے پانی گرم کیا تھا، وہ جن لکڑیوں سے تم نے وہ پانی گرم کیا تھا وہ کہاں سے آئی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور وہ ہمارے پڑوسی کے باغیچے سے آئی تھی، یعنی ہمارے پڑوسی کے باغیچے میں لگی تھی، ہم نے وہاں سے نکالی اور اس سے ہم نے پانی گرم کیا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ یہ اسی کا اثر ہے کہ تم نے بغیر اجازت کے جو چیز استعمال کی تھی وہ ناجائز تھی، اور اسی وجہ سے تمہارے بچے کے اندر بڑوں کا ادب نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہم اپنے اس معاشرے کے اندر دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنی زیادہ خرابیاں ہیں۔ اللہ اور سائنس بھی اس کو پروف کر چکی ہے کہ ہمارا یہ جو ذہن ہے، اس کی جو سوچ ہے، وہ ہماری روح اور جسم پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے ذہن کی اسلامی سطح، یعنی جس کو ہم نے ایمان سے تیار کیا تھا، اس پہ ہم نے بہت سے بے شمار چھوٹے چھوٹے مندر بنائے ہوئے ہیں، جیسے غیبت کا مندر، جیسے بدنیتی کا مندر، جیسے بدگمانی کا مندر، جیسے ہماری خیانت کا مندر، اور اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے اپنی ذہنی سطح پر بنا رکھا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر کیسے انقلاب آئے کہ جب ہم اتنے سارے مندروں کے ہوتے ہوئے، اور وہ بھی اسلامی سطح پر، یعنی ہم کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے سارے کام ہندوؤں والے کرنے ہیں، ہم نے سارے کام انگریزوں والے کرنے ہیں، ہم نے سارے کام اللہ کے دشمنوں والے کرنے ہیں، تو اب انقلاب کہاں سے آئے؟ اور یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے اکثر اگر دیکھا جائے تو حرامی وہ نہیں ہوتا کہ جس کی والدہ نے برائی کی ہو۔ حرامی وہ ہوتا ہے جو حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے، جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، جو اپنے ہمسائے کو تکلیف پہنچاتا ہے، جو اپنے ساتھی کے لیے دل میں بغض رکھتا ہے، اس کے لیے دشمنی رکھتا ہے، اس کے لیے فریب اور دھوکہ رکھتا ہے۔ تو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا ہم میں سے ہر وہ بندہ جس کے ذہن کے اندر فطور ہے دوسروں کے لیے، جس کے اندر بدنیتی ہے دوسروں کے لیے، تو کیا وہ حرامی نہیں ہے؟ یقیناً وہ حرامی ہے، لیکن وہ چھوٹے پیمانے کا حرامی ہے۔ اب جب وہ قطرہ قطرہ وہ حرام کام کرتا جائے گا تو ایک دن وہ سارے کے سارے جو اس نے حرام کام کیے ہوں گے وہ اس کی روح کے اوپر بھی اثر انداز ہوں گے، وہ اس کے جسم کے اوپر بھی اثر انداز ہوں گے۔ تو وہ بے شک حلالی پیدا ہوا، لیکن وہ تھا کون؟ وہ حرامی تھا، کیونکہ اس کا ہر کام ہی حرام تھا۔ تو اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ بہت دور سے آئے گا
اور وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہوا یہ دعا کرے گا کہ الہ العالمین میری یہ دعا قبول فرما، میری وہ دعا قبول فرما، مجھے یہ چیز عطا فرما، لیکن اس کی دعا اس کے سر سے اوپر نہیں اٹھے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پہنا حرام ہوگا، اس نے کھایا حرام ہوگا، اس کے پیٹ میں حرام ہوگا، اس نے اپنے پاؤں میں حرام پہنا ہوگا۔ تو اب جب اتنی ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود اور اس کا جو گوشت ہے وہ بھی حرام سے بنا ہوگا، تو اس کی دعا کیسے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ اور اس کی ایمان اور اس کے اسلام میں اتنی قوت اور طاقت ہی نہیں ہوگی کہ وہ اپنی دعا کو اپنے سر سے اوپر لے جا سکے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اور جب کریں تو اسلام کے تمام شاعر کو فالو کر کے کریں، کیونکہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر ایک تبدیلی اور چینج لانا اصل میں جو ہے وہ انقلاب لانا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم اس معاشرے کو ہم جنت نظیر بنا سکتے ہیں۔ اب ہمارے ارد گرد علم کی بھرمار ہے، لیکن اس کے ساتھ تربیت نہیں ہے۔ اسلام ہمیں تربیت ہی سکھاتا ہے کہ آپ اپنے اندر سے اپنے اندر کو کس طرح سونا بناتے ہیں، اس کو کس طرح کندن بناتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو، دوسروں کو راحت ہو۔ اسی کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ اللہ کے حقوق اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا، لیکن وہ حقوق جو دوسروں سے تعلق رکھتے ہیں وہ کبھی نہیں معاف کرے گا۔ آپ اس بات پہ ضرور غور کیجئے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، تاکہ یہ معلومات دوسروں تک پہنچتی رہیں اور ہم اس معاشرے کے گل و گلزار ہونے میں اور جنت نظیر بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔